والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر آپ سن رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزار کر جب واپس آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اس کو پیغام حق سنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر اس کو دعوت حق دی. اس نے کہا کہ میرے سوا
اور کون ہے خدا؟ میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بناؤ، بہت اونچا محل کہ میں موسیٰ کے خدا کو شاید جھانک آؤں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو ان کو جادو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا تھا کہ اس نے اور اس کے لشکریوں نے، فرعون اور اس کے لشکریوں نے زمین پر بے جا بڑائی چاہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور فرمایا دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا، ستمگاروں کا۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتا چکا۔ وہ لوگ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے تو قیامت کو کیا مانتے؟ انسان کو عزت ہے، وقار ہے، تو ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عزت نہیں۔ ظاہری دکھاوا 2 دن کے لیے، کوئی پیسے کے بلبوتے پر، کوئی کسی عہدے کے منصب کے بلبوتے پر اگر دکھاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ عارضی چیزیں ہیں۔ عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بے دینوں کا، منکروں کا، ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ سمجھدار وہی کہلائے گا جو پہلوں کا انجام دیکھ کر سبق حاصل کرے گا، اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائے گا۔ اگر کوئی غور و فکر نہیں کرتا، دھیان نہیں دیتا اور حقیقت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ گھاٹے میں رہتا ہے، اس کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ کفار کو پہنچنے والے عذاب میں غور و فکر کرنا حکم الہی ہے۔ اے انسان، تجھے ایمان کی دولت ملی ہے تو اس دولت کو اہمیت دے، اس کی قدر کر، اس کی حفاظت کا انتظام کر، اور کافروں کی غلطیاں سن کر ان سے اپنے آپ کو بچا۔ وہ غلطیاں اپنے اندر نہ آنے دے۔ تکبر، گھمنڈ، عجب، فخر و غرور جس میں بھی آ جائے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بدکاروں کا، ظالموں کا، بروں کا انجام بیان ہوا، اور آج بھی آپ کے ہاں کہاوتیں ہیں۔ اردو والے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔
چھوٹے سے کنکر سے بھی آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے، حق کی دعوت دی تھی، معجزات دکھائے تھے، مگر وہ مانا نہیں۔ یہاں سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے، جو حق کو قبول نہیں کرتے پھر قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا فرعون اور اس کے لشکریوں کے بارے میں کہ یہ دوزخ کے پیشوا، دوزخیوں کے پیشوا اور آگ کی طرف بلانے والے، جبکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے حصے میں بری شہرت کہہ لیں آپ، برا چرچا کہہ لیں آپ، ان کے حصے میں اچھی شہرت نہیں آئی۔ صرف مشہور ہونا ہی نہیں ہوتی بات، کہ شہرت کس وجہ سے ہے، کیسی شہرت ہے، عزت والی ہے، نیکی والی ہے یا برائی والی ہے۔ تو ان کے پیچھے کیا لگی؟ لعنت۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، کہ ان کے حصے میں رحمت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے، ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ معراج کے بیان میں سنتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی لے گیا آسمانوں پر، اپنی نشانیاں دکھائیں، جہنم کا بھی معائنہ، جیسے ویڈیو دکھاتے ہیں نا آج کل، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بعد لوگوں نے پیدا ہونا تھا، اور جو کتنا پہلے پیدا ہو چکے تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کون کون سے گناہ کی کیسی کیسی سزا دی جا رہی تھی۔ نبی کو اللہ کی عطا سے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے جان لیتا ہے۔ نبی جیسا علم دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی کی نگاہ گزشتہ اور آئندہ اور موجودہ، تین زمانے ہیں نا آپ کے ہاں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزشتہ ہو گیا، حال موجودہ ہو گیا، مستقبل آئندہ۔ اور جو معدوم ہو جائے، چھپا ہوا ہو، اللہ تعالی نبی کو وہ خصوصیت عطا فرماتا ہے کہ نبی دیکھ لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب
ہم سیکھیں نہیں، سمجھیں نہیں، یاد نہ کریں اور ویسی ہی غلطی دہرائیں تو بتائیے پھر سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں۔ تو یاد رہے کہ قیامت کے دن ظالموں کی، منکروں کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ تو بندے کو اللہ تعالی کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ کافروں کی روش، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سمجھداری ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی یہ آیتوں کے مطابق بتا رہا ہوں، بعد میں اکٹھا پورا واقعہ آپ کو ایک ساتھ سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے